مقرر ہے تو وہ اپنے مقررانہ انداز میں سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے، ان کے فضائل کو بیان کرتا ہے۔ کوئی عالم ہے تو وہ اپنے انداز سے کتابیں لکھ کے، تصنیف کر کے، تحریر کے ذریعے، قلم کے ذریعے، بول کے۔ کوئی قوال ہے وہ اپنے انداز سے۔ مختصر یہ کہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر شعبے کا بندہ امام پاک کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کر رہا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جو بھی شخص جس بھی شعبے کا بندہ امام پاک کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرے گا، یہ یاد رکھیں کہ وہ ساری زندگی بھی خراج عقیدت پیش کرتا رہے، آپ کے فضائل و مناقب کو بیان کرتا رہے۔ میں کہتا ہوں اس شخصیت کے فضائل کو وہ بیان کر رہا ہے، کہاں تک بیان کر سکتا ہے کوئی خطیب اور کوئی نقیب اور کوئی شاعر اور کوئی عالم کہ جس کی شان اللہ کے محبوب نے خود بیان فرمائی ہے؟ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ جس کی شان رب کے محبوب نے 20 احادیث کے اندر بیان کی ہو، اس کی شان نقیب، خطیب اور عالم اور کیا بیان کر سکتے ہیں کوئی؟ اور ایک نہیں بلکہ 20 مقام پر یہ موجود ہے۔ حضرت سید الشہداء کا مقام و مرتبہ، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب۔ آج جو فتنوں کا دور ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان فتنوں میں سے، کئی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے، وہ کون سا ہے کہ معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے مقابل یزید کو لا کے کھڑا کیا جائے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایسا دور بھی ہم نے دیکھنا تھا جس میں نواسہ رسول کے مقابل یزید کو لوگوں نے لا کے کھڑا کر دیا، اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، اس پر پوری کتابیں لکھ دیں کہ امام پاک بھی شہزادے تھے اور یزید بھی شہزادہ تھا۔ اگرچہ وہ کتابیں بین ہیں، میرے پاس وہ کتاب پھر بھی موجود ہے۔ اس پوری کتاب کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ جنگ جو کربلا کے میدان میں ہوئی ہے، معاذ اللہ یہ جنگ صرف اور صرف حکومت کی جنگ تھی کہ امام پاک حکومت چاہتے تھے، اور یزید چونکہ تخت نشین تھا تو امام پاک نے جو اتنا بڑا سفر کیا ہے اور اتنے لوگوں کو ذبح کرایا ہے، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ مجھے حکومت مل جائے۔ یہ اس کتاب کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیں، اس کتاب کے اندر ایسے ایسے جملے بھی ہیں جو ممبر پہ امام پاک کی شان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بیان نہیں کی جا سکتے۔ فتنوں کا دور ہے، ہر روز نیا فتنہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اس کتاب کا جو مقصد ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ یزید بھی شہزادہ تھا اور امام پاک بھی شہزادے تھے، اور یہ اسلام کے لیے حق و باطل کی جنگ نہیں تھی معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ صرف اور صرف حکومت کے لیے تھی۔ ہزاروں دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ ان کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، جس نے یہ کتاب لکھی اس کا عقیدہ احادیث کے خلاف ہے، جس نے یہ تحریر لکھی اور اس مسلک کے کوئی 50 سے زیادہ علماء کے اس کتاب کے اوپر 10 خط موجود ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندے نے کتاب لکھی ہے اس پر 50 سے زیادہ علماء کے سائن موجود ہیں کہ جو اس نے لکھا ہے درست لکھا ہے، معاذ اللہ۔ ہزاروں جوابات اس کے دیے جا سکتے ہیں، اور علماء نے ہر دور کے اندر، آپ کو معلوم ہے، ہر فتنے کا منہ بند کیا ہے علماء حق اہل سنت و جماعت نے۔ اس میں بھی کوئی شک اگر کسی کو ہو، اس پر 14.5 صدیوں کے ہم دلائل آپ کے سامنے ذکر کر سکتے ہیں، اور کبھی کریں گے بھی انشاءاللہ، کہ 14.5 صدیوں کا تسلسل یہ ہے کہ ہر صدی کے اندر جب بھی
فتنوں نے منہ کھولا ہے اور اسلام کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور بانی اسلام کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے کی کوشش کی گئی اور اسلام کی عمارت کو معاذاللہ گرانے کی کوشش کی گئی، تو جب بھی ہر صدی میں جو نقب لگانے والے تھے، جب وہ نقب لگا رہے تھے تو علماء اہل سنت، علماء حق، وہ چاہے علماء کے اندر ہوں یا صوفیاء کے اندر ہوں یا فقہاء کے اندر ہوں، کسی بھی شعبہ جات کے اندر، یا ہمارے ائمہ دین ہوں، یہ بات یاد رکھ لیجئے اور پلے باندھ لیجئے کہ 14.5 صدیوں میں ہر صدی میں فتنوں نے سر اٹھائے، لیکن جنہوں نے آگے بند باندھا ہے اور اسلام کے پرچم کو اٹھایا ہے، ان کا عقیدہ وہی ہے جو بریلی کے تاجدار کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے۔ ہم آپ کے سامنے سینکڑوں، میں نے عرض کیا کہ کسی وقت میں عرض کروں گا انشاءاللہ، ہر صدی سے ایک مثال آپ کے سامنے عرض کی جائے گی انشاءاللہ۔ ویسے تو ہر صدی میں آپ کو ہم 10 مثالیں بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایک صدی میں 2 مجدد بھی آ جاتے ہیں، یعنی ایک صدی جا رہی ہوتی ہے، دوسری آ رہی ہوتی ہے، پھر مختلف علاقے، اب برِ صغیر ایک علاقہ سمجھا جاتا ہے، ایشیا جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی تو بہت بڑے اعظم ہیں، 4-5 جتنے بڑے اعظم ہیں، ہر شہر، ہر ملک کے اندر، ہر علاقے کے اندر، ہر زبان کے اندر، تو یہ فتنے آتے رہے، تو ایک صدی میں کئی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ موضوع ہمارا کہیں اور نہ چلا جائے تو امام پاک امام حسین علیہ السلام، آپ جب کربلا کے میدان کے اندر پہنچے ہیں تو پہلی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ یہ کچھ سال پہلے کتاب لکھی گئی تھی، پھر یہ معاملہ بالکل بند ہو گیا تھا۔ اس سال پھر سوشل میڈیا پہ یہ مسئلہ اٹھایا گیا اور کئی لوگ یزید کے حمایت میں سامنے آئے ہیں۔ اگرچہ میں یہ بات بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ قیامت تک اگر کوئی یزید کا حمایتی آئے گا، پہلی بات ہے ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آئے گا اس کو چوک میں آپ کھڑا کریں، اسے کہیں کہ آپ کو یزید سے اتنی محبت ہے، اپنے بیٹے کا نام یزید کیوں نہیں رکھ لیتے؟ تو کہے گا نہیں، بیٹے کا نام تو میں یزید نہیں رکھ سکتا۔ آپ کہو کہ چوک میں کھڑے ہو کر جس طرح ہم اہل سنت و جماعت، جس طرح ہم حسین کا نام لیتے ہیں تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے اور چھاتی چوڑی کر کے ہم نام لیتے ہیں کہ ہم ہیں حسینی اور ہم ہیں امام پاک سے محبت کرنے والے، ہم ہیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے، تو میری پہلی دلیل یاد رکھیے گا، یہ عوامی دلیل ہے، آپ کو یاد رہ جائے گی، جو یزید سے پیار کرتا ہے اور یزید کو حق پر سمجھتا ہے اور یزید کو شہزادہ سمجھتا ہے، اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ تم جب بھی یزید کا نام لیتے ہو تو سر جھکا کے لیتے ہو۔ قیامت تک حسینی جب بھی حسین کا نام لے گا سر اٹھا کے نام لے گا انشاءاللہ۔ میں نے کہا اگر حق پر ہے یزید تو پھر نام لیتے ہوئے کتراتے کیوں ہو؟ آپ کی گردن کیوں جھک جاتی ہے؟ شرما کے کیوں نام لیتے ہو؟ میں نے کہا حسین کا نام اگر کوئی گناہگار بندہ بھی لے تو وہ بھی سینہ چوڑا کر کے نام لیتا ہے کہ میں اس ہستی کا نام لے رہا ہوں جو خالی نواسہ رسول نہیں ہے، جس کی رگوں میں خالی اللہ کے حبیب کا خون نہیں دوڑ رہا، مولا کائنات کا خون دوڑ رہا ہے، جس کو دودھ حضرت فاطمہ الزہرا نے پلایا ہے اور جس کی تربیت محبوب کائنات نے کی ہے، اور جنہوں نے کربلا کے میدان کے اندر جا کے اسلام کے بظاہر گرتے ہوئے پرچم کو اٹھایا ہے۔ میں نے کہا آپ نام لیتے ہیں تو سر جھکا کے لیتے ہیں، حسین کا قیامت تک جو بھی نام لے گا انشاءاللہ وہ سر اٹھا کے بھی لے گا، فخر سے بھی لے گا، اور اس کو ہوگا کہ میں اس ہستی کا نام لے رہا ہوں جو خالی نواسہ رسول نہیں ہے بلکہ تمام جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ یہ پہلی دلیل میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے گا، یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں ہے۔ کہاں مولا کائنات شیر خدا، کہاں بی بی فاطمہ، کہاں رب کا حبیب، اور کہاں یزید حضرت سیدنا، یاد رکھیے گا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ پہ عرض کر دیا تھا کہ جب آپ نے اس کو خلیفہ بنایا تھا اس وقت اس کے حالات ایسے نہیں تھے،
جب تخت پہ بیٹھا اس کی حالت پھر بدلی ہے. اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا ہمیں تو مشکل ہی نہیں ہے ان مسائل کو سمجھنے میں کہ جب تخت پہ انسان بیٹھ جاتا ہے وہ اپنے حالات کو وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ اور ہی ہوں اور مجھے کبھی زوال نہیں آئے گا. تو جب وہ تخت پہ بیٹھا تھا اس کے بعد اس کے حالات خراب ہوئے تھے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع علیحدہ ٹاپک ہے. یزید کے معاملے میں یاد رکھیے گا یہ دو شہزادوں کی جنگ بھی نہیں ہے اور یہ حکومت کے لیے بھی جنگ نہیں ہے، یہ اقتدار اور کرسی کی جنگ نہیں ہے. کربلا کے میدان میں جس ظالم نے اور جس جاہل نے اور جس نادان نے اور جس اجہل نے یہ کہا کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، حکومت کی جنگ ہے، اس پر دوسری دلیل میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. وہ دلیل یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ امام پاک حکومت کے لیے گئے تھے اور اقتدار کے لیے آپ کربلا کے میدان میں پہنچے تھے، توجہ فرمانا، میں نے کہا آپ حکومت کس کو کہتے ہیں؟ ایک شخص کرسی پہ بیٹھ جائے، وہ ملک کا صدر بن جائے، ملک کا وزیر اعظم بن جائے، آپ کہیں کہ یہ حکومت کر رہا ہے. اگر آپ حکومت اس کو کہتے ہیں تو یہ جو حکمران ہیں جو کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور جو صدارت کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ صرف سروں پر حکومت کرتے ہیں، دل پر حکومت کوئی کوئی کرتا ہے. جس دور میں یزید حکمران تھا، جس دور میں یزید حکمران اور حاکم وقت تھا، یاد رکھیے گا اس کی حکومت چند علاقوں تک تھی. مجبور ہو کے لوگ انہوں نے کسی نے بیعت کر دی تھی اور کسی نے ان کو حکمران مان لیا تھا. میں نے کہا امام پاک آپ اقتدار کے لیے نہیں گئے تھے، حکومت کے لیے نہیں گئے تھے. یزید تو سروں پر حکومت کر رہے تھے، امام پاک مدینہ کی سرزمین پر بیٹھ کے کروڑوں لاکھوں لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے تھے. آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ اقتدار کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچتے؟ کہ جو بندہ دلوں پر حکومت کر رہا ہو، جو قدم رکھے تو لوگ اپنی آنکھیں اپنے فرش راہ کر کے بیٹھے ہوں اور جو لوگ اپنے ہاتھ آگے بڑھا دے. امام پاک آپ کے قدم زمین پر نہ لگے، ہمارے ہاتھ میں چلتے ہوئے آپ آگے تشریف لائیں. جو دلوں پہ حکومت کر رہا ہو وہ اقتدار کے لیے مدینہ کو چھوڑے گا، وہ اقتدار کے لیے مکہ المکرمہ کو چھوڑے گا. اس سے بڑی حکومت کیا ہو سکتی ہے کہ حضور کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور جو تابعین اس وقت موجود تھے، تابعین کی جماعت بڑی اور اصحاب کی جماعت. وہ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ آپ کی جوتیاں، امام پاک کی جوتیاں مبارک اپنے چادر سروں کی کھول کر اصحاب صاف کرتے تھے. جو دلوں پہ حکومت کر رہا ہو وہ اقتدار کے لیے مدینہ چھوڑ کے جائے گا. یہ دوسری دلیل میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. لہذا ان دونوں دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، حکومت کے لیے جنگ نہیں ہے، بلکہ حق اور باطل کی جنگ ہے. حق اور سو تو نہیں گئے، جاگ کے بیٹھے ہیں تو بولیے کس کی جنگ ہے؟ حق اور باطل کی جنگ ہے. حق حسین پاک کے ساتھ ہے، باطل یزید کی طرف ہے. قرآن ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے، قرآن ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے، اذان ادھر بھی ہوتی ہے، اذان اس لشکر میں بھی ہوتی ہے، جماعت ادھر بھی کھڑی ہوتی ہے، جماعت ادھر بھی کھڑی ہوتی ہے. یاد رکھیے گا کبھی وقت ایسا بھی آ جاتا ہے. اب مجھے بتائیے نا، کیا حفاظ اس سائڈ پر نہیں تھے یزید والی سائڈ پر؟ یزید کو خود تاریخ دانوں نے حافظ قرآن لکھا ہے. میں نے کہا نا کہ اس کی حالات تو بعد میں بدلے ہیں، پہلے تو وہ کچھ اور تھا. جب تخت میں بیٹھا ہے کرسی کا نشہ بڑے بڑوں کو بگاڑ دیتا ہے، یہ ایسا کرسی کا نشہ ہے. تو باہر مرضی کر رہا تھا کہ حافظ قرآن ادھر بھی ہے، حافظ قرآن ادھر بھی ہے. آج ہمیں لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی فلاں بندہ قرآن بھی پڑھتا ہے، فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، فلاں بندہ اذان بھی دیتا ہے. یہ بات نہیں ہوتی. حق اور باطل کی پہچان ہمیشہ کرنی چاہیے. اگر اذان ہی حق کی دلیل ہے، جماعت ہی حق کی دلیل ہے، تو امام پاک کے مخالف جو کھڑے تھے تمام مورخین نے لکھا ہے کہ وہاں پہ اذان بھی ہوتی تھی اور جماعت بھی ہوتی تھی. لیکن فرق یہ تھا کہ ادھر اذان ہوتی تھی تو کبھی علی اکبر اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر، کبھی علی اکبر اذان دے رہا ہے کہ جب اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے
اور خصوصاً جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں علی اکبر کربلا کے میدان میں دے رہے تھے، تو علی اکبر وہ ہے جس کو دیکھو تو مصطفیٰ یاد آ جاتے تھے، جن کا چہرہ مصطفیٰ جیسا تھا، جس کا چال چلن مصطفیٰ جیسا تھا۔ اذان ادھر بھی تھی، اذان ادھر بھی تھی، اللہ اکبر کا نعرہ ادھر بھی تھا، نعرہ تکبیر ادھر بھی بلند ہو رہا تھا۔ اور یہ اس دور میں نہیں، حضرت صدیق پاک کے دور میں بھی ہوا تھا کہ جب مسلمہ کذاب جو جھوٹا نبی تھا، جس نے سب سے پہلے نبوت کا اعلان کیا تھا، یہ پہلا ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والا صدیق پاک کے دور میں، تو جب صحابہ گئے نا، انہوں نے کہا جی محسوس یوں ہو رہا ہے کہ جو باہر سے بندہ ہے اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ حق پہ کون ہے۔ کیوں جی؟ کہ ادھر نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے تو سامنے سے بھی نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے، تو کہا پتہ کیسے چلے حق والی جماعت کون سی ہے، محمدی جماعت کون سی ہے؟ تو حضرت خالد ولید نے کہا اگر پہچان کرنی ہے کہ حق والی جماعت کون سی ہے تو کہا وہ نعرہ لگاؤ کہ جس سے پہچان ہو جائے کہ حق کی جماعت وہ ہے، رب کی دعوت دینے والی جماعت وہ ہے۔ فرمایا کہ کیا کریں پھر، کیا پہچان ہونی چاہیے؟ کوئی تو شعار ہو۔ ایک اور مسلک ہے، میں چونکہ مخالفت کی بات بہت کم کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں یا تو کہنا ہی نہیں چاہیے، وہ کہنے یا تو کہنا نہیں چاہیے، جس مسجد میں یا لکھا ہو یا کو مٹا دو۔ ان کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، البدایہ والنہایہ میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت خالد ولید نے کہا کہ نعرہ وہ لگاؤ جو حضور کے سامنے بھی لگتا تھا۔ توجہ کرنا ذرا، جو حضور کے سامنے بھی لگتا تھا۔ حق کی پہچان اس دن نعرہ تکبیر نہیں تھی، نعرہ تکبیر تو دونوں لشکروں میں تھا، وہ بھی رب کو ماننے والے تھے، جو جھوٹا نبی تھا رب کو ماننے والا تو وہ بھی تھا۔ اب قادیانی آج بھی رب کو مانتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ صدیق پاک نے فیصلہ کیا۔ تو فرماتے ہیں اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، وَكَانَ شِعَارُهُمْ یا محمدہ، جس کو سمجھ آئیے وہ بولے، ترجمے کے بغیر بھی کبھی سمجھ آیا کرے، کبھی کبھی ترجمے کے بغیر بھی پہنچ جایا کرے جہاں پہنچانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں تمام مورخین نے لکھا کہ اس دن حق والی جماعت کی پہچان یہ تھی کہ وہاں نعرہ تکبیر بلند ہوتا تھا، ادھر نعرہ تکبیر بھی لگتا تھا اصحاب کی جماعت میں، اور ایک اور نعرہ لگتا تھا جو فرق کر رہا تھا، وہ پہچان کر رہا تھا یہ وہ لشکر ہے جس میں صدیق پاک کے سپاہی موجود ہیں، عمر پاک موجود ہیں۔ کہا جی نعرہ کون سا تھا؟ کہا ادھر نعرہ تکبیر، ادھر بھی نعرہ تکبیر، لیکن یہاں نعرہ تکبیر کے بعد یا محمدہ کی صدا آتی تھی۔ شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ۔ یہ میرے ذہن میں نہیں تھا لیکن ابھی آگے موضوع کچھ اور تھا، آپ پڑھ لیں محبت سے تو انشاءاللہ لطف آ جائے گا، مل کے پڑھیں ذرا۔ شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول، کیا بات ہے، شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ، اور بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یار۔ اگر صحابہ ہاتھ کھڑے کرتے ہوں گے، میرا وجدان کہتا ہے ہم بھی ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ اگر وہاں پہچان تھی حق اور باطل کی، یا رسول اللہ والے حق پر تھے، یا رسول اللہ والوں کے پاس قرآن بھی تھا، قرآن کا دامن بھی تھا، صحابہ کرام کے ہاتھ کے اندر قرآن کا بھی دامن، صاحب قرآن کا بھی دامن، اللہ کے فضل و کرم سے آج صدیاں گزرنے کے بعد رب کعبہ کی قسم ہے یہ جو ہماری جماعت ہے، جماعت اہل سنت حنفی بریلوی، یہی وہ جماعت ہے
کل وہاں مسلمہ کذاب کے سامنے اگر کسی کو پہچان کرنا تھی حق والی جماعت کون سی ہے، تو جن کے ہاتھ میں قرآن کا دامن تھا، جن کے ہاتھ میں صاحب قرآن کا دامن تھا، حق والی جماعت وہی تھی۔ آج اگر کوئی باہر سے آئے، مسلمان لیا ہو، اسلام کے دائرہ میں داخل ہو، اور وہ کہنا چاہے اور جانچنا چاہے اور پرکھنا چاہے حق والی جماعت کون سی ہے، تو سب نے لکھ دیا حق والی جماعت قیامت تک وہی ہوگی جو نعرہ تکبیر بھی بلند کرے گی، نعرہ رسالت بھی بلند کرے گی۔ یار ایسا تو آپ نہ کریں نا۔ اب مائک میرے اتنا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن میں پھر بھی زور لگا رہا ہوں، اگر آپ مل کے بڑے ہاتھ کھڑے کر کے، اور میں نے ہاتھ بہت کم کھڑے کرواتا ہوں، آج جان بوجھ کے کروا رہا ہوں کہ اگر وہاں اصحاب نے یہ نعرہ لگایا تھا، ہو سکتا ہے کل قیامت میں یہی گواہی ہو جائے کہ یہ وہی جماعت ہے جو اصحاب کے نقش قدم پہ ہے۔ اور اگر کسی کو پہچان کرنی ہو حضور کی جماعت کون سی ہے، اصحاب کی جماعت کون سی ہے، کربلا والوں کی جماعت کون سی ہے، بدر والوں کی جماعت کون سی ہے، احد اور یرموک والوں کی جماعت کون سی ہے، تو صابرہ مدینہ میں بیٹھا ہوا ہر نمازی اسی جماعت سے ہے جس سے کبھی صدیق پاک ہوا کرتے تھے۔ اب لطف آیا ہے نا؟ ویسے باہر سے خطیب آتے ہیں وہ بھی خوش ہو کے جاتے ہیں۔ صابرہ مدینہ والوں کا یہ صبر انہوں نے پہلے بڑا کیا ہے، کہ صبر کے بعد اب پھل مل رہا ہے ہر صورت میں۔ یہ کبھی اس میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا مل کے پڑھیں گے، ہم نے یا رسول اللہ وجدان میں نہیں صرف کہا کہ ہوا میں تیر چلا دیا، نہیں، ہم نے یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے کہا ہے۔ اللہ یہ شعر پڑھیں اور پھر ہم بات ختم کرتے ہیں۔ شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا اور بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا۔ میرے سامنے چائے بھی پڑی، میں پیتا رہوں گا، میں نے بس نہیں کرنی۔ اگر سارے ہاتھ کھڑا کر کے پڑھیں گے تو آج بس پھر ہوگی۔ اللہ اکبر، مل کے پڑھیں۔ بڑی تحقیق سے ہم نے یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا اللہ اکبر۔ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، محبوب بھی راضی ہو جائے اور محبوب کا خدا بھی آپ سے راضی ہو جائے۔